بھائی جابر ریان لکھتے ہیں، مسجدی بوڑھے۔ بوڑھا تو سب نے ہی ہونا ہوتا ہے، البتہ بڑھاپے کے بعد مزاج میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کے حساب سے بات کریں تو کچھ ہوتے ہیں شکی بوڑھے جنہیں اپنے سوا ہر بندہ مشکوک لگتا ہے، دوسرے ہوتے ہیں جھکی بوڑھے جنہیں ہر چھوٹی بات پر زبان لڑانا اپنا فرض منصبی لگتا ہے، ان کے بعد آتے ہیں مسجد میں ڈیرا ڈالے دائمی بوڑھے۔ ان کے مساوی موذی مخلوق معلوم تاریخ انسانی و جیناتی میں اب تک دریافت نہیں ہو سکی۔ یہ تقریباً ہر مسجد میں ہی پائے جاتے ہیں۔ جن مسجدوں میں یہ نہ ہوں وہ مسجدیں کچھ عرصے بعد ویران ہو جاتی ہیں۔ بعض مساجد میں تو پنکھوں سے زیادہ یہ بوڑھے پائے جاتے ہیں۔ یہ فی منٹ 1 فٹ 2 انچ اور 3 سطر کی رفتار سے چلتے ہیں۔ جو بوڑھا اس رفتار سے تجاوز کرنے پر قادر ہو وہ ہر خاص و عام کو پرانے زمانے کی خوراکوں کی خالصیت اور شفافیت بارے اطلاع ضرور دیتا ہے۔ مسجد کی پہلی صف اور اس صف میں شانہ بشانہ بچھائی گئی کرسیاں ان کا جبری حق ہوتی ہیں۔ جو شخص کرسی کے بغیر نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو اسے مقامی معمر برادری میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ امام مسجد کو نمازیوں کے لیے پانی کی فراہمی کا مسئلہ درپیش ہو، وضو خانے کے فرش کی پھسلن نمازیوں کو گراتی ہو، تیز ہوا کے باعث گرد و غبار براہ راست مسجد میں آتی ہو، یہ ان مسائل سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ انہیں فکر ستاتی ہے تو صرف اس بات کی کہ مسجد میں بوڑھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مگر ان کی سہولت کے لیے رکھی گئی کرسیاں کم ہیں، جس کے باعث انہیں بھی عام انسانوں کے مانند نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اس جمعے کے جمع شدہ چندے سے ملائم فوم کی نرم پشت والی کرسیاں منگوائی جائیں جن کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تپائی بھی لگی ہو۔ یہ کرسیاں بڑھانے کا مطالبہ تو کرتے ہیں مگر خود فوت ہو کر بوڑھوں کی تعداد کم کرنے کی ہمت نہیں فرماتے۔ جانے مزید جی کر کیا دیکھنا چاہتے ہیں جو 70-80 سال کی زندگی میں نہ دیکھ پائے۔ تہجد کی اذانوں کے وقت انہیں گھر کی چھوٹی بڑی اور درمیانی بہویں مل کر مسجد کی جانب دھکیل دیتی ہیں۔ جہاں بہوؤں کو سہولت میسر نہ ہو وہاں یہ خوشگوار فریضہ ان کی بیویوں کو سر انجام دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ عشاء تک مسجد میں ہی لرزتے اور کھانستے ہوئے ایام رفتہ ور فخر اور حال پر افسوس کرتے ہیں۔ مسجد میں دوران نماز کھانسنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ جب سردیوں میں دوسرے لوگ فجر کی پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں یہ کھانسی کا باہمی تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے مسجد کے مشرقی کونے سے کھانے کی آواز آتی ہے، کھر 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 کھر، پھر مغربی کونے سے کھو کھو کھسس کھو، پھر جنوبی مشرقی کونے سے غر غر ہوتی ہے تو کبھی درمیان کی صف سے لقمہ ملتا ہے، اوہو اکھو ہو۔ ایک بوڑھا دیپک راگ میں کھانستا ہے تو دوسرا ملہار۔ سر شاید 7 ہے مگر کھانسی کے انداز درجن سے بھی زائد۔ کھانسا 12 طریقوں سے کھانس کر ان کی نقل اتارنے پر قادر ہیں کیونکہ ان کی مسجد میں 12 ہی بوڑھے ہیں۔ ان کا پسندیدہ مشغلہ خود سے زیادہ بوڑھوں کی تعریف اور خود سے کم عمر لوگوں کی تنقیص ہوتا ہے۔ ان کے حساب سے موجودہ نوجوان براہ راست جہنم جائیں گے جبکہ ان کے ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کے بعد جنت میں چلے جائیں تو غنیمت ہے۔ خود یہ پکے بہشتی ہیں۔ متعدد بوڑھے تو بہشتی دروازے سے لاٹھیاں کھاتے ہوئے گزر بھی چکے ہوتے ہیں۔ ان کے جنتی ہونے میں تو فرشتوں کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی اذیتوں کا براہ راست نشانہ امام مسجد اور مؤذن بنتے ہیں۔ اگر کسی بوڑھے کے پاؤں تلے کوئی کنکر آ جائے تو 3 دن تک اس کا درد اور 6 دن تک مؤذن کی شامت پکی۔ کوسنے بھی مؤذن کی گزشتہ نسلوں کے کرتوتوں سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے باپ دادا کی حرکتوں کا حوالہ دے کر ثابت کیا جاتا ہے کہ مؤذن ہے ہی شریر الطبع، جان بوجھ کر کنکر رکھا ہوتا ہے۔
امام کی تو ہر نماز کے بعد ہی شامت آتی ہے۔ کسی بوڑھے کو طویل قرات سے شکایت ہوتی ہے تو کسی کو اختصار سے۔ امام تلاوت لمبی کر دے تو نماز کے بعد سوال کرتے ہیں، بیٹا تراویح سمجھ کر نماز پڑھا رہے تھے کیا؟ جب وہ تلاوت مختصر کر دے تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا قرآن یاد نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے کام چلا رہے ہو؟ کوئی طویل رکوع پر لتاڑتا ہے کہ میاں امام اتنا لمبا رکوع کرتے ہو، میری تو ریڑھ گرنے لگتی ہے۔ کسی کو شکایت ہوتی ہے کہ میں ایک سجدہ مکمل نہیں کر پاتا کہ یہ دوسری ڈھوک دے دیتا ہے، پتہ نہیں اسے اطمینان سے بیٹھنے میں کیا موت پڑتی ہے۔ غرضیہ کہ امام مسجد کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس بوڑھے کو کس رکن سے شکایت ہے، وہ بھی مجبوراً ڈیش بن جاتا ہے۔ ویسے بھی ان شکایت کنندگان نے نماز تو کرسی پر ہی پڑھنی ہوتی ہے، ان کے شکوے دکھڑے محض زبان رواں رکھنے کا بہانہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ان دائمی مسجدی بوڑھوں میں سے کوئی مر بھی جاتا ہے، جس کی فوتگی اور جنازے کا اعلان گلوگیر لہجے میں اس کا سب سے قریبی ساتھی کرتا ہے، جس کا فیصلہ سینیارٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جس سے شر پسند نوجوان یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگلی باری اس بزرگ کی ہے، پھر اس مرحوم بوڑھے کی محبوب معین کرسی مسجد کے بالکل آخری صف میں رکھتی جاتی ہے۔ اس کے رازدار بوڑھے دوست کچھ دن سہمے رہتے ہیں، شاید انہیں اپنا انجام دکھائی دینے لگتا ہے، ایک ساتھ جو غیبتیں چغلیاں کی وہ یاد آتی ہیں، کئی 100 سال پرانی جوانی کے قصے یاد کر کے سرد آہیں بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر زکام کے ڈر سے بلغمی کھوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پھر جو ہی مسجد میں کوئی نیا بوڑھا آ جائے، سب پرانے کے بھول کر نو وارد کے ہمراہ معاشرے میں روز بروز بڑھتی بے حیائی اور بے راہ روی کا رونے لگتے ہیں۔ بہرکیف باوجود ہما بوڑھے مسجد کا بنیادی جز ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ ان کے بغیر مسجدیں زیادہ دن آباد نہیں رہتی۔ یہ بوڑھے مسجد کی اینٹ ہیں، گارا ہیں، پنکھا ہیں، کھڑکی ہیں، روشن دان ہیں، جالے ہیں، چٹائی ہیں، محافظ ہیں، شہتیر ہیں۔ انہیں شمار کرنے سے نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے، نا شمار کرنے سے بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی۔ ان کی موجودگی کے طفیل مسجد میں کتے بلی نہیں گھستے، گھس جائیں تو لٹ کھائے بغیر نہیں نکل پاتے۔ غریب غربا مسجد سے پانی نہیں بھر سکتے، بھرنے کی کوشش کرے تو پانی کے ساتھ ہی متعدد ایسے آباء و اجداد کے ناموں سے بھی واقف ہو کر لوٹتے ہیں جو انہیں کبھی بتائے ہی نہیں گئے ہوتے۔ بچے مسجد کی ٹوپیاں نہیں چرا سکتے، جوان مسجد میں سو نہیں سکتے، معتکفین مسجد کے احاطے میں سگریٹ نہیں پی سکتے، امام مسجد اندرون مسجد ہنس نہیں سکتا، مؤذن ایک پل کے لیے اطمینان سے کہیں بیٹھ نہیں سکتا، وضو خانے کی ٹونٹی زیادہ دیر نہیں رس سکتی، کوئی چندے کی پیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ غرضیہ کہ جہاں ان کے ہزارہا نقصانات ہیں، وہیں چند فوائد بھی ہیں۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو بڑھاپے کی بہترین رفیق صرف کتاب ہی نہیں بلکہ مسجد بھی ہوتی ہے، اور مسجد کی شان ان مسجدی بوڑھوں سے بڑھتی ہے۔